توجہ کریں، یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ خواتین کو جہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. اگر وہ ایک غلط چیز دیکھتی ہیں سوسائٹی کے اندر انہوں نے بھی روکنی ہے. اگر وہ بدعات دیکھتی ہیں تو ایسے نہیں کہ وہ خود بدعات کا حصہ بن جائیں. کوئی کام بھی ہو، میں کلی طور پہ بات کر رہا ہوں، چاہے کسی بھی عنوان سے ہو. مثلا وہ دیکھتی ہیں کہ گھر میں اگر مثلا میرا شوہر ہی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے سمجھانا ہے اس کو، منکر کے خلاف بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں بیوی ہوں تو میری چھٹی ہے، میں تو اس کے ماتحت ہوں. آپ اس کی غلام نہیں ہیں، آپ اس کی زوجہ ہیں. تو اسی طریقے سے سوسائٹی میں آپ آئے. لیکن ہماری خواتین آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد مجاہدانہ رویے کی جگہ وہ الٹ بالکل چل رہی ہیں. وہ بس ثواب کی بوریاں اکٹھی کر رہی ہیں، جتنی ثواب کی بوری. اس وجہ سے تو سن کے مجالس آپ دیکھیں خواتین اتنی زیادہ مجالس سنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی، بنیادی تبدیلی نظر نہیں آتی. ابھی آپ دیکھیں میں خود، وقت بھی اوپر ہو گیا، میں خود ایک دفعہ جب پہلی دفعہ محرم کے لیے آیا، قم میں پڑھتا تھا تو میں رمضان کے لیے آتا تھا ہر سال. محرم کے لیے میں 2013 یا 14 میں آیا تو ناروال والی سائڈ میں نے پہلا عشرہ پڑھا. تو پہلا عشرہ تھا تو ایک گھر میں سید فیملی تھے، ان کے میں گھر میں رکا تو انہوں نے مجھے ایک کمرہ دیا ہوا تھا. تو 7 محرم کو میں صبح نکلا، صحن میں آیا جہاں پہ منہ ہاتھ دھوتا تھا، بیٹھتا تھا. میں نے دیکھا کہ 50 سے خواتین بیٹھی ہوئی، نیا لباس، نیا اور اتنا غیر مناسب لباس. جس طرح جب شادی ہوتی ہے تو خواتین عموماً یہ شادی حالوں میں پہن کے نکلتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو کنڈیشن ہوتی ہے اس طرح کی کنڈیشن، اور مہندیاں اٹھائی ہوئی. اور تو میں نے نہیں دیکھی تھی یہ چیز پہلے، میں نے واقع نہیں دیکھی تھی. مجھے میں اس وقت بڑا تعجب ہے، یہ ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ سادات نے کوئی شادی ان کے گھر میں آ گئی ہے، کیا ہو. تو میں نے پوچھا سید شام کو، میں نے کہا یہ سید کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ حضرت قاسم کی مہندی تھی. اتنا مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا ہماری خواتین کتنی معرفت سے دور ہیں. اہل سنت کو مسلسل مناظرے چل رہے ہیں، شادی نہیں ہو سکتی محرم میں، شادی نہیں ہو سکتی محرم میں، ایسا لباس نہیں پہنا جا سکتا جس سے خوشی کا اظہار ہو، ایسے اقدام نہیں کیے جا سکتے جس سے خوشی کا اظہار ہو. تو وہ تو کہیں گے کہ خود خوشیاں مناؤ، خود میک اپ کرو، چمکتے ہوئے کپڑے پہنو اور کیسا کیسا لباس پہنو. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کتنا برا اثر دوسرے معاشرے تک پہنچا، دوسرے لوگوں تک پہنچاتی. ہمیں کربلا کی روح سے آشنا ہونا چاہیے. ہماری خواتین میں کیونکہ مجاہدانہ رویہ نہیں، جو جس چیز میں ایک ان کو ڈال دیتی ہیں وہ ساری اس کے پیچھے چل پڑتی. اندھی تقلید، اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد، ہر روز ایک نئی چیز ایجاد. جب آپ کے پاس نظریہ نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس حقیقی کربلا، کیونکہ نظریہ پتہ ہی نہیں، حقیقی سوچ ہے ہی نہیں. جب آپ کے پاس حقیقی سوچ نہیں ہوگی، ہم نے کرنا کیا؟ لبیک یا حسین کہو، شعار بلند کرو، لبیک یا زینب کہو، شعار بلند کرو. مسلمان خواتین کو شعار سکھاؤ کہ زینب کبریٰ کے کردار کو ہم نے حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے. انہوں نے دین کے لیے اپنے بھائیوں کے لاشوں کو وہ دیکھتی رہی، لیکن اس کے باوجود نہ تہجد قضا ہوئی اور نہ پیغام پہنچانے میں تھوڑی سی کوتاہی کی. اپنی ذمہ داری ادا کی، دین کو آگے بڑھا. لیکن جب انسان کے اندر معرفت ہی نہ ہو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ حضرت قاسم کیا فرماتے ہیں شب عاشور کہ چاچا میں بھی کیا شہداء میں سے ہوں، شہادت تو احلی من الاصل ہے، کیف الموت. ایک وہ حضرت قاسم جو شہادت کی آرزو رکھتے ہیں کہ میں راہ خدا میں حسین ابن علی جیسے امام کا ساتھ دیتے ہوئے اور طاغوتوں کے مقابلے میں جا کے شہادت حاصل کروں. ایک یہ نظریہ ہے اور ایک یہ کہ جی مہندی نکال. تصور کتنا فرق ہے دو کربلا.